چلیں گے وزیر اطلاعات شبلی فراز میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں. خاص کام ہے، چاہے وہ APR ہو، چاہے وہ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن ہو، چاہے وہ شوگر کین کمشنرز ہوں، چاہے وہ متعلق جتنے بھی ادارے ہیں جو کہ اس میں ان کو رکھا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں کا پہ نظر رکھیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو پیداواری لاگت ہے اس کا جب پتہ چل جائے گا تو پھر اس پہ جب منافع ہوگا اس کے مطابق پھر قیمتوں کا تعین ہوگا. تو ہمیں اس بات کا بھرپور یقین ہے کہ انشاءاللہ جب یہ سسٹم افیکٹو ہو جائے گا اگلے 3 ماہ میں تو اس سے چینی کی قیمتوں میں بھی فرق آئے گا. دوسری بات، ایک اور اہم چیز جو کہ عام عوام کے استعمال میں آتی ہے وہ ہے آٹا. اور ہم نے اس میں کابینہ نے اس بات پہ تشویش کا اظہار کیا کہ جو آٹے کی جو قیمت میں جو بڑھاوٹ ہوئی ہے اس کا سدباب کرنا، اور اس میں مختلف احکامات جاری کیے گئے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، اور کابینہ نے اس کو فلی انڈورس کیا. اور وہ یہ تھے کہ ایک تو پنجاب حکومت کو یہ انسٹرکشن دی گئی کہ وہ 9 لاکھ ٹن جو ہے گندم وہ ریلیز کرے. ایک ایسا میکنزم جو کہ حفیظ شیخ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی جو کہ اس پوری سسٹم کو اس کی جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے وہاں سے لے کر اور جب جس طرح پاسکو کی خریداری ہوتی ہے، یہ سارے سسٹم کو سٹریم لائن کرنا، اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا کہ اسمگلنگ کو روکنا. خیبر پختونخوا کے علاقے میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اس کے لیے بھی اقدامات کرنے کی تجاویز آئی ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم جو آٹا ہے جو کہ ہر آدمی پاکستان کا ہر شہری کو استعمال کرتا ہے، تو اس میں جو ڈیمانڈ سپلائی ہے اس کا بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس کو بھی بڑے سائنٹیفک بنیادوں پہ اس کا تعین کیا جائے کہ ہماری ضرورت کیا ہے، ہماری پیداوار کتنی ہے، اور جو کمی بیشی ہو جو کہ اس وقت تقریباً 27 ملین ٹن جو ہے تو وہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، اور 25 کے قریب اس وقت تک ہمارے سٹوریج میں ہے. جو باقی جو فرق ہے اس کے لیے یہ بھی اس چیز کو بھی کا سجیسٹ کیا گیا کہ یہ امپورٹرز کو الاؤ کیا جائے بغیر کسی لمٹ کے کہ وہ امپورٹ کر سکیں گندم کو، تاکہ شارٹیج کا یا قیمتوں کی بڑھاوٹ کا سوال پیدا نہ ہو. یہ دوسری ایک اہم چیز تھی. اس کے بعد جو ایجنڈا آئٹم جو ڈسکس کیا گیا وہ تھا جس میں کہ وزارت تعلیم کی ان کاوشوں کو سراہا گیا کہ جو مدرسوں کے لیے اور ایک یکساں نصاب کے لیے جو نظام مرتب کیا ہے اس کی اپریسیشن ہوئی کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم مدرسوں میں اور یکساں تعلیم کا نظام لانے سے یہ ہوگا کہ کوئی 3 قسم کے لوگ نہیں پیدا ہوں گے اس معاشرے میں، بلکہ سب کو ایک ہی ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے گی کہ جب وہ عملی زندگی میں جاتے ہیں تو وہ ان کو کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہ ہو، جو کہ پہلے سے اردو میڈیم، انگلش میڈیم، اس قسم کی چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہوتی ہیں، جس نے کہ معاشرے کو تقسیم کر رکھا ہے اور ایک معاشرے کے کافی بڑے حصے کو محروم بھی رکھا ہوا ہے ان اپرچونٹیز سے، ان مواقع سے جو کہ زندگی میں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد آن لائن ایجوکیشن کی بھی بات ہوئی، جس میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشلی کووڈ میں اور جس طرح کے حالات جا رہے ہیں تو ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آن لائن ٹیچنگ اور آن لائن کلاسز کو انکریج کیا جائے، اور اس سلسلے میں حکومت کافی اقدامات بھی کر رہی ہے. اور خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب نے بلوچستان کے کانٹیکس میں، کیونکہ بلوچستان میں کئی ایسی جگہیں ہیں جس میں کہ تعلیم کی یہ آن لائن کی سہولتیں نہیں مل سکتی، بیکاز وہاں پہ یا تو انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے، اور یا جو ہے تو جو ایون کئی جگہوں پہ تو ٹیلی فون بھی نہیں ہے. تو وہ اس پہ بھی بات ہوئی کہ
جو فنڈ ہے اس کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، اس کو خرچ کر کے، اور یہ بلوچستان کے عوام کو جس طرح کے اور بھی کئی چیزیں ہیں جو کہ بلوچستان کے لیے ترقیاتی منصوبوں میں ایک بہت بڑا حصہ رکھا گیا ہے، تو ہماری وزیر اعظم صاحب کی کوشش یہی ہے کہ بلوچستان کے عوام کو جتنی بھی سہولتیں جو کہ باقی ملک کے عوام کو میسر ہیں، وہ بلوچستان کے عوام بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد مختلف ایجنڈا آئٹمز پہ بات ہوئی، جس کی تفصیلات تو میں آپ کو رائٹنگ میں بھی آپ کو دے دوں گا، لیکن جو چیدہ تھیں اس کا میں ذکر یہاں پہ کر دیتا ہوں کہ جو سرکاری املاک ہیں جو کہ ایویکویٹ ٹرسٹ پراپرٹی جو ہے، اس کی جو ننکانہ صاحب میں جو پراپرٹیز ہیں اس کی ویلیویشن کے بارے میں چیئرمین نے، اس ادارے کے چیئرمین نے سفارشات دیں ان کی ریٹ کی ریویژن کی، کیونکہ اس ادارے کے پاس بہت بڑی قیمتی زمینیں ہیں جو کہ بڑے چھوٹے داموں پہ جو ہے تو ان کی یا تو کرائے پہ دی ہوئی ہیں یا ان پہ کچھ پہ قبضے ہوئے ہیں، تو اس کو میکسیمائز کرنے کے لیے اس ادارے کے پیداوار کو، آمدن کو بڑھانے کے لیے جو ہے تو ایک انسٹرکشنز دی پرائم منسٹر صاحب نے، جس میں کہ پورا جو ریکارڈ ہے اس کو بھی ڈیجیٹائز کرنا، اس کا ایک پورا ایک ایسا طریقہ کار بنانا جس سے کہ ہم ان جائیدادوں کو، ان املاک کو بہترین اور بہتر اس کے لیے استعمال کر سکیں اس کے جو انکم کے لحاظ سے۔ پھر جو ایک اور اہم بات تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کابینہ نے اپروول دیا اسلام آباد میں ایک ٹیچنگ ہاسپٹل کے لیے بھی، جو کہ اس کا ایکٹ بھی منظور کر لیا گیا، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہاسپٹل ہے وہ نئے خطوط پر بنے گا، جس میں کہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ ابھی کورونا کے سچویشن میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح کا ہمارا جو صحت کا انفراسٹرکچر ہے وہ کتنا کمزور تھا، اور اس پہ کبھی توجہ نہیں دی گئی، اور اب جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی پہلی پرائیورٹی یہی ہے کہ جو ہیلتھ کا نظام ہے اس کو ہم نے ہر طرح سے ٹھیک کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مختلف جو موضوعات پہ ڈسکشن کی گئی، ان میں سے ظاہر ہے کہ جو کورونا ہے، کورونا وائرس میں جو اس وقت ہماری حکمت عملی ہے، جو اس وقت ہماری سچویشن ہے، اس پہ ظاہر ہے کہ کافی تفصیلاً بات ہوئی، اور وہ پریزنٹیشن اسد عمر صاحب نے اور مرزا ظفر نے بھی دی، جس میں کہ بنیادی طور پہ جتنے بھی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ NCOC ایک ادارہ ہے جس کی کہ روزانہ میٹنگ ہوتی ہے، جس میں کہ اس ملک کے چیف منسٹرز، اس ملک کے آرم فورسز کے سینئرز، اس میں پولیٹیشنز، اس میں ٹیکنوکریٹس جو کہ اس فیلڈ کو جانتے ہیں، پورے فیکٹس اینڈ فگرز کا وہ کرتے ہیں، پورے ملک سے ڈیٹا اٹھاتے ہیں، اور اس ڈیٹا کی بنیاد پہ پھر اپنی جو بھی حکمت عملی ہے اس کو ترتیب دیتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے یہ بڑا ضروری ہے آپ کو یہاں پہ بتانا کہ جب کورونا شروع ہوا اس وقت ہم کہاں تھے اور آج کہاں پہ ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے بیکاز بہت باتیں ہوتی ہیں کہ جی ہم نے پتہ نہیں ہمارے یہ کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے، یا ہم نے کیا کیا، اپوزیشن مختلف قسم کی کنفیوژن پھیلاتی رہتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب کورونا وائرس شروع ہوا تھا تو اس وقت ہمارے ملک میں جو ٹیسٹنگ لیبارٹریز تھیں وہ صرف 2 تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور یہ کوئی سالوں کی بات نہیں ہے، یہ ہفتوں کی بات ہے کہ ہم نے 8 سے 10 ہفتوں میں کہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری 129 لیبارٹریز ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اور بھی ہم ان کو بڑھا سکیں۔ اس سے پہلے جب 15 مارچ تھا تو اس وقت ہمارے 472 ٹیسٹ روزانہ ہوتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے پچھلے 24 گھنٹے میں جو ہمارے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں، اب ہماری صلاحیت 50,000 تک پہنچ گئی ہے، اور
اینڈ جولائی میں یہ تقریباً 1,50,000 تک پہنچ جائے گی جی. پھر اس طرح جو وینٹیلیٹرز تھے جو کہ ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ اور ذرا مہنگی مشین ہے, وہ جو ہے تو ہمارے پاس اس وقت 2,200 کے قریب تھے اور اب اس کی تعداد 4,000 سے اوپر ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ابھی ہم نے لوکلی بھی ایسے 4 ڈیزائن منتخب کر لیے ہیں کہ جس سے کہ ہماری لوکل پروڈکشن بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. پھر جو بیڈز ہیں, اور جب بیڈز کی بات ہم کرتے ہیں, اس سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو 770 ہاسپٹلز ہیں جو کہ کورونا وائرس کے پیشنٹس کو لک آفٹر کر رہے ہیں, اور جو اس وقت ہمارے پیشنٹس ہیں ان اسپتالوں میں مختلف وہ 6,215 ہیں. آکسیجن ظاہر ہے کہ اس بیماری میں ایک ایسا وہ ہے کہ آکسیجن سلنڈرز کی بھی بہت ضرورت پڑتی ہے. تو جو آکسیجنیٹڈ بیڈز ہوتے ہیں وہ تقریباً 8,886 ہیں ہمارے پاس اس وقت اویلیبل, جس میں سے 2,671 اس وقت آکیوپائڈ ہیں. 2,150 بیڈز جو ہے تو انشاءاللہ اگلے مہینے میں وہ بھی تیار ہو جائیں گے. لیکن یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ جو آکسیجن کا جہاں تک تعلق ہے, یہ ایک ایسی بڑی اس وقت اس کی ڈیمانڈ بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. لیکن جو آکسیجن ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں بھی پروڈیوس ہوتی ہے. کئی فیکٹریز جو کہ نہیں کر رہی تھیں ان کو بھی ہماری منسٹری آف انڈسٹریز نے, حماد اظہر نے کافی محنت کی ہے اور ان کو بھی پروڈکشن پہ ڈال دیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق وہ کہ ہم پورا نہیں کر سکیں گے, لیکن جو ضرورت جو ہمارے تخمینے ہیں اور جو ہمارے پاس اویلیبل ہے اس میں ایک چھوٹا سا گیپ ہے جو کہ انشاءاللہ ایک تو ہماری لوکل پروڈکشنز ہی پورے ہو جائیں گے. اگر نہیں ہوئے تو ہم نے اسٹینڈ بائی کے طور پہ امپورٹ کرنے کے لیے بھی, وہ چائنا, مڈل ایسٹ, ادھر سے امپورٹ کرنے کے لیے بھی ہم نے انتظامات مکمل کر لیے ہیں. اب اس ساری باتوں کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ حکومت پہلے دن سے بڑی واضح ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, میڈیکل سائٹ پہ کیا کرنا ہے, یعنی کہ ایکوپمنٹ کے لحاظ سے کیا کرنا ہے, اسپتالوں کے لحاظ سے کیا کرنا ہے, اور ایک جنرل جو ایک ورکنگ انوائرمنٹ ہے اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے. تو جو حکومت کا, جو پرائم منسٹر صاحب کا جو پہلے دن سے ان کا جو ایک سوچ تھی وہ یہی تھی کہ کس طرح سے ہم اس ملک کی اکانومی کو بھی چلا سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم یہاں کی لوگوں کی جانوں کا بھی تحفظ کر سکتے ہیں. اس سے اس ترتیب کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم دوسرے ملکوں کو دیکھتے ہیں, ایک مثال ہم دیتے ہیں لیٹس سے کہ برازیل ہے. اب برازیل نے بالکل کھلا چھوڑ دیا. دوسری طرح دوسرا ایکسٹریم کیا تھا انڈیا نے بھی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کر دیا, ایک طرف بالکل آزاد اور ایک طرف اسٹرکٹ لاک ڈاؤن. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ دونوں کو نقصان ہوا. انڈیا کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا. آپ ان کی اگر اکانومی کو دیکھیں, آپ ان کی ہلاکتوں کی تعداد دیکھیں, آپ ان کے جو پیشنٹس دیکھیں, ان کے ہاسپٹلس کو دیکھیں, تو اس سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم کافی بہتر ہے, اس لیے کہ ہم نے وہ درمیانی اسٹریٹجی اپنائی جس میں کہ نہ ہم بہت ایک طرف گئے نہ دوسری طرف گئے. اس میں یہ ایک بڑی ہم پاکستانیوں کا عام طور پہ یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنی کامیابیوں کو اسی طرح سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں. ہم اس طرح سے اس پہ فخر نہیں کرتے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا. کہ اگر آپ دیکھیں پورے دنیا کے معاملات کو, بڑی بڑی اکانومیز, بڑے بڑے ہیلتھ انفراسٹرکچر, ان کی ریسورسز, اور دوسری طرف ہمارے جیسا ایک غریب ملک جو کہ قرضوں میں جکڑا ہوا, اس حالات میں آپ دیکھیں کہ کوئی نہ افراتفری ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے, نہ اس میں کوئی کھانے پینے کی اشیاء میں کہیں کمی بیشی ہوئی. مہنگی سستی علیحدہ بات ہے, لیکن کوئی ایسی سچویشن نہیں کریٹ ہوئی جس میں کہ ہم کہیں کہ کوئی ایک ایسی افراتفری مچ گئی ہے جس سے کہ کھانے پینے کی چیزیں یا کوئی اور چیزیں بھی, دوائیاں ہوں, کچھ بھی ہوں, اس پہ ہمیں کوئی بھی ایسا سچویشن کریٹ نہیں ہوئی جس سے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ جو حالات ہیں وہ ہمارے یا حکومت کے کنٹرول سے باہر ہیں.
اس میں بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستانیوں کو, اس میں بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے ان ڈاکٹرز کا, ان پیرامیڈک سٹاف کا, وہ ان لوگوں کا, ان والنٹیئرز کا, جس میں ٹائیگر فورس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے بڑی جگہوں پہ بڑا فیسیلیٹیٹ کیا ہے ہمارے پورے اس کو. اور پھر دیکھیں اس سخت حالات میں جو ہمارا احساس پروگرام تھا, اس نے جو کیش کے ذریعے جو لوگوں تک جو پہنچے, جو تعداد 1 کروڑ 1.5 کروڑ لوگوں کے قریب, اور اسی طرح کوئی 150 ارب روپے سے زیادہ, ایگزیکٹ فگر ہے کوئی 143-144 کے اماؤنٹ پہنچائے, اور وہ ان لوگوں تک پہنچائے جن کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا, اور جس شفافیت سے کہ اس پہ ہمارے جو اپوزیشن کے دوست ہیں وہ بھی اعتراض نہیں کر سکے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس ملک میں ایک ایسا نظام بھی ہے, باوجود ہماری بے سر و سامانیوں کے, باوجود ہمارے سسٹمز جو کہ نہیں بنے اتنے عرصے میں, اس کے باوجود بھی جو ہے تو ہم نے اس سخت وبا کو, اس ایک جان لیوا وبا سے ہم نے ایک بڑے احسن طریقے سے, بڑی کامیابی سے اس کو ڈیل کیا ہے. اب آتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وبا ہے جس کا کہ کوئی ایسا جس کو کہتے ہیں ہم ہائنڈ سائٹ میں, یعنی پیچھے ہمارے پاس کوئی ماڈل, کوئی ایک ایسا فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے پاس نہیں ہے جس کو کہ ہم کہہ سکیں کہ جی یہ بیماری جو ہے تو اتنے عرصے میں ختم ہو جائے گی, یا اس بیماری کا یہ علاج ہے. جب تک اس کا علاج نہیں ہے تو یہ غیر یقینی کی صورتحال برقرار رہے گی. اس غیر یقینی کی صورتحال کو ٹیکل کرنے کے لیے اب ہم نے تو رہنا تو ہے, ہم نے کاروبار بھی کرنا ہے, ہم نے جو روزمرہ کی زندگی کے جو ہمارے چیزیں ہیں اس کو بھی کرنا ہے. تو اس میں ہمارے پاس کیا چوائسز کیا ہیں. اپوزیشن بہت کمپلین کرتی ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن کسی نے بھی ایک سجیشن نہیں دی, اس وجہ سے کہ اس سے بہتر سجیشن ہو ہی نہیں سکتی تھی جو کہ پرائم منسٹر فالو کر رہے تھے. ہماری ریکویسٹ اور جو ہماری استدعا قوم سے ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ حالات تو ہیں, اب جتنا تھوڑے عرصے کے لیے بھی جو کچھ صوبوں نے لاک ڈاؤن کیا اس کی وجہ سے ہمیں بہت مالی نقصان پہنچا ہے, ہماری معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. تو آپ سوچیں کہ اگر ہم یہ کہنے کے تو بڑا آسان ہے, یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی 2 ہفتے کے لیے کر دیں اور 3 ہفتے کے لیے کر دیں, یہ تو کہہ سکتے ہیں بیکاز ان کے تو اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں, جائیدادیں باہر ہیں, خاندان باہر ہیں. ہمارا کیا ہوگا؟ ہم جتنے بھی ہم یہاں پہ پاکستانی ہیں جن کی کہ نہ باہر جائیدادیں ہیں, یا ہمارا جو پرائم منسٹر ہے جس کا کہ سب کچھ یہاں پہ ہے, وہ سب کے سامنے آگے ہو کر اور وہ لڑ رہا ہے جس بہادری کے ساتھ, جس وہ استحکام کے ساتھ اور جس کلیئرٹی کے ساتھ. وہ تو اگر یہ پرانے لیڈرشپ ہوتی تو پتہ نہیں آج یہاں پہ افراتفری بھی ہوتی اور ایک عجیب قسم کا ایک ماحول ہوتا جس میں کہ یہی باتیں ہو رہی ہوتی کہ یہ فلانا اتنے پیسے کھا گیا اور اس نے اس میں پیسے بنا لیے, اتنے بنا لیے. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کا جو ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے ہمارے ملک کو, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا لیڈر آیا ہے جو کہ نمبر 1 ڈرتا نہیں ہے, نمبر 2 آنیسٹ ہے, نمبر 3 اس کا جو سارا کچھ ہے وہ اس ملک سے وابستہ ہے, اس کا جو مستقبل ہے, اس کی کوئی جائیداد نہیں ہے سوائے اس گھر کے اور جو ان کے لاہور کے اور جو ان کی انہیریٹڈ پراپرٹی ہے. ان کو اس ملک سے اتنا ایک لگاؤ ہے اور ایک اتنی ان کی جو ہمیں جب بھی ہم ان کے ارد گرد ہوتے ہیں تو ہم یہی احساس ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اس ملک کا سوچ ہوتے ہیں. ورنہ آپ سوچیں ایک شخص جو کہ انٹرنیشنل سیلیبریٹی تھا, اس کو نہ پیسوں کی کمی نہ مشہوری, واحد بندہ تھا جو کہ سیاستدان بننے, ہم جیسے لوگ تو تب مشہور ہوئے ہیں نا کہ ہم سیاست میں آئے. خان صاحب کو تو لوگ پہلے سے جانتے تھے, پچھلے 30 سال سے 40 سال سے لوگ ان کو جانتے ہیں. تو انہوں نے اگر وہ ساری جو آسائشیں تھیں جو ایک ہوتا ہے گلیمر ہوتا ہے باہر کی دنیا میں, وہ سب کو چھوڑ کے آ کے وہ ہمارے ساتھ 22 سال سٹرگل کرتے رہے. 22 سال انہوں نے نہ گلی کوچے پہاڑ دریا کچھ بھی نہیں انہوں نے چھوڑے. تو وہ وزیر اعظم جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ کمیٹڈ ہے. اسی لیے جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے برکت بھی دی ہمیں کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں بیکاز یہ میرا فرض بنتا ہے ایز اے پاکستانی اور ایز این انفارمیشن منسٹر کہ دیکھیں آنے والے جو مہینے ہیں وہ بہت تکلیف دہ ہوں گے, وہ بہت سخت ہوں گے, کیونکہ یہ پیک کر رہا ہے. اور جو ابھی سے لے کر تقریباً اگست تک
یہ جو ہے تو اس کا جو پھیلاؤ ہے، اس کا جو وہ ہے، اس کی جو افیکٹونیس ہے وہ بڑی ہی خطرناک ہے. تو اس میں ہمارے پاس کیا چوائس ہے، وہ یہی ہے کہ ہم جس طرح کہ بتایا گیا ہے کہ ہم SOPs کو فالو کریں، اپنے منہ پہ ماسک رکھیں، لوگوں سے قریب نہ ہوں، ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ کہ اس بات کا احتمال ہو. اسلام آباد میں وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز میڈیا سے بریفنگ دے رہے ہیں. میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحت کے نظام کو ہم نے ہر طرح سے ٹھیک کرنا ہے. کرونا شروع ہوا تو اس وقت 2 کرونا ٹیسٹنگ لیبارٹریز تھیں، آج 129 لیبارٹریز ہیں. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آنے والے مہینے بہت تکلیف دہ سخت ہوں گے، اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. سب سے زیادہ اثر پڑا ہے. چیف جسٹس